اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو 2 حکم دیے ہیں، اور 2 جملوں میں دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جائے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والو اس طرح زندگی بسر کرو کہ جو اللہ نے تمہاری زندگی کا نظام، قانون، دستور اور سسٹم یعنی مذہب بنایا ہے، اس کی پابندی کر کے جیو، اور خود کو عذاب خدا سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے رہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، کوشش کرو کہ تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ کم از کم تقوی معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں کم سے کم تقوی یہ ہے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں کہ جہاں بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو، اور جہاں دیکھنا ناپسند کرے وہاں موجود نہ ملو۔ یعنی بلائے گا کدھر اور کہاں دیکھنا ناپسند کرے گا۔ ہم آپ ماں باپ ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کو جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، جو ہمیں صحیح لگتا ہے، چاہے وہ غلط ہو، لیکن جو ہمیں صحیح لگتا ہے وہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہمیں غلط لگتا ہے وہاں اسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ہمیشہ خوبیوں اور بھلائیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ برائیوں اور خرابیوں سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ کم سے کم اتنا ہے، جیسے بالکل سادے لفظوں میں اور کہا جائے تو کم سے کم تقوی یہ ہے کہ ہم یہ دھیان رکھ کے زندگی بسر کریں کہ ہم سے کوئی واجب نہ چھوٹے اور ہم سے کوئی حرام نہ ہو۔ اور دوسرا مسئلہ جس کی طرف متوجہ کر رہا قرآن کریم کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے کچھ ایسی چوک اور ایسی غلطیاں زندگی میں ہو جائیں کہ تم جیو تو مسلمان بن کے، لیکن کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسی خطائیں، کچھ ایسی سوچ، کچھ ایسے کام کر ڈالو کہ جس کے نتیجے میں جب موت آئے تو تمہارا دشمن جو شیطان مسلط ہے وہ اس وقت تمہارا ایمان تم سے چھین لے، اور تم ساری زندگی مسلمان جی کے بھی مسلمان مر نہ سکو۔
ابھی میں نے دوسرے فقرے کے بارے میں کوئی گفتگو اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی دوسرا حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے پہلے مرحلے میں جو ہماری زندگی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، ایسے موت کے بعد بھی زندگی ہی ہے۔ موت مر کے مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ بہت پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مجالس پڑھی تھیں، 10 سال سے زیادہ ہوئے، تو میں نے خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے ایک جملے کو دہرایا تھا کہ موت مر جانا نہیں ہے، موت مر کے جانا ہے۔ مر جانا کا مطلب ہے مٹ جانا، فنا ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا، اور مر کے جانا یعنی ایک ٹرانسفر ہے۔ موت ایک پل ہے جس کے ذریعے آدمی زندگی سے زندگی کی طرف جاتا ہے، اور اس زندگی سے جس کی ہر چیز عارضی ہے، جو زندگی خود عارضی ہے اور جس کی ہر چیز عارضی ہے، اس سے نکل کے ادھر جاتا ہے کہ جو زندگی بھی ہمیشہ والی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ وقتی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم فیہا خالدون، جہنم کے لیے بھی لکھا ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ہم فیہا خالدون جنت کے لیے بھی لکھا ہے کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی زندگی اور اچھی موت، فرمائشات، تعلیمات اور ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں جو چھوٹے سے تجربے اور آپ کے درمیان آنے جانے سے جو چیزیں ضرورت محسوس ہوتی ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کل میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ یہاں اس ملک میں ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے، میں نے پھر حضور کا نام لے لیا ہے، اگر چوک جائیں ہم تو بہت خطرناک لفظ ہے اس کے لیے۔ ایک روایت ہے، میں سناتا رہتا ہوں کہ میری امت کے چور کون ہے جانتے ہو؟ میرے امت کے کاہل کون ہے جانتے ہو؟ سست ٹالو کاہل لوگ۔ 5-6 چیزیں ہیں، میں روایت پوری نہیں سناؤں، وقت چلا جائے گا، کیا اس وقت مقصود نہیں، لیکن آ گئی بات تو چور جانتے ہیں۔ یہ وہ چور نہیں جو راتوں میں آ کے تالے توڑ کے چوری کرتا ہے، یہ چور وہ ہے جو مسجد میں چوری کرتا ہے۔ امت کا چور کون ہے؟ فرمایا کہ امت کا چور وہ ہے جو نماز ایسی پڑھتا ہے، دیکھا ہوگا نا وہ رکوع میں گئے کھٹ پٹ نماز، تو یہ جو رکوع اور سجدے سے چوراتا ہے، پورا سجدہ نہیں، پورا رکوع نہیں، اٹھتے ہوئے سبحان اللہ، بیٹھتے ہوئے کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایسی نمازیں۔ اسی طرح سے کاہل کون ہے؟ کاہل سست، مجھے نہیں پتا کہ اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے، بہرحال اردو سننے لے بیٹھے ہیں تو جانتے ہی ہوں، کاہل ٹال مٹول کرنے والا، ہر کام کو سستی سے کرنے والا، میرا جیسا آدمی۔ کاہل کون ہے؟ وہ کاہل آدمی ہے جو بالکل خالی اور بیکار بیٹھا ہو اور پھر بھی ذکر خدا نہ کرے۔ کچھ نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم یہی کرتے رہو، زبان سے دل آ گئی بات تو سن لے، جہاں جو کام کی بات یاد آ جاتی سنا دیتا ہوں۔ ذکر خدا کا مطلب زبان چلانا ہی نہیں ہے، ذکر خدا کا مطلب ہے خدا کو یاد کرنا، جس کا ایک ذریعہ زبان چلانا ہے۔ بات روایت ہی یاد آئی ہے لیکن زندگی کے کام کی بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ جتنی عبادتیں کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں میں نے ابھی کسی دن عرض کیا ہے کہ اپنے اسی جسم سے کرتے ہیں، ہاتھ پیروں سے، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے۔ جو عیسیٰ سواگ مجلس ہوئی تھی تدفین کے اس سے پہر کو، فاتح کی مجلس، میں نے عرض کیا تھا کہ اچھا برا جو بھی کرتے ہیں سب انہی ہاتھوں سے، انہی پیروں سے، اسی زبان سے، انہی آنکھوں سے، انہی کانوں سے، جو بھی اچھا کام کریں، جو بھی عبادت کریں گے اسی سے کریں گے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، زبان بھی چل رہی ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، بدن کا پیر بھی عبادت میں شامل ہیں، بہت سے بدن کے حصے شامل ہو گئے۔ ساری عبادتیں آدمی ہاتھ پیروں سے، زبان سے، آنکھوں سے، انہی اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، یہ ہاتھ پیر۔ لیکن کبھی کبھی آدمی اتنا تھکا ہوتا ہے کہ موڈ نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ کریں، بستر پر لیٹے ہیں، اور اتنی تھکن ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کچھ دیر نہ کوئی بات کرے، نہ کانوں میں کوئی آواز آئے،
نہ آنکھیں کچھ دیکھیں نہ زبان چلے، بس آنکھیں موند کے پڑے ہیں، بالکل صرف دل دھڑک رہا ہے. تو کبھی کبھی آدمی اتنا تھک جاتا ہے کہ اب زبان چلانے جی نہیں چاہتا تو سبحان اللہ کہہ کے بھی ثواب نہیں حاصل کر سکتا. آنکھیں کھول کے دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے کہ سامنے ماں بیٹھی ہے اسی کو دیکھ کے ثواب حاصل کر لیں. ہاتھ چلانے کا جی نہیں چاہتا ہے کہ ایک گلاس پانی ہی کسی کو دے دے. کسی طرح کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا. آدمی بالکل ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کے آنکھیں موندے پڑا ہے، کچھ نہ کرنے کا جی چاہے، مگر دماغ چلتا ہے کہ نہیں؟ سب رک جائے گا مگر دماغ سوچنا نہیں روکے گا. کتنا کریم ہے پروردگار جو موقع فراہم کرتا ہے. کہا تم نماز پڑھتے، ہاتھ پیر چلاتے، روزہ رکھتے، بدن کا استعمال ہوتا، حج کرتے، ہاتھ پیر بدن پورا چلتا، دنیا کی کوئی نیکی کرتے تو تمہیں ثواب ملتا اس کا، مگر جب ہاتھ پیر چلاتے. لیکن اگر تمہارے پورے جسم پر تھکن طاری ہے، صرف تمہارا دماغ چل رہا ہے تو وہ تو چلے گا، کچھ نہ کچھ سوچے گا. تو اگر تم نے اس وقت جب پورا بدن کچھ کرنے پہ تیار نہیں ہے، تم نے دماغ کو خالی ایک خاص لائن پہ لگا کے سوچنا شروع کر دیا. تفکر و ساعہ، 1 گھنٹہ، گھنٹے کا مطلب وہ 60 منٹ والا گھنٹہ نہیں ہے، کچھ دیر کی فکر مندی کیسی، مجھ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں بارگاہ خدا میں، اسی کا حساب لگا ڈالا. لیٹے آج گناہ کیا، چلو حساب لگا لیا، اللہ سے توبہ. آج کیا چھوٹ گیا ہے یاد کر لیا. کیسے میرے بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کروں، پروردگار عالم نے مخلوق پیدا کی ہے میرے ارد گرد جو پریشان لوگ، ان کی پریشانیاں کیسے دور کروں. مرکز میں عمارت بننے والی امام بارگاہ کی تعمیر ہونا، اس تعمیر کو کیسے جلد از جلد مکمل کرانے کی کوشش کی جائے. کسی بھی اچھے کام میں جو خدا سے مربوط ہے اس سے دماغ کو اگر لگا دیا تو تمہارے ہاتھ پیر چلتے تو اتنی دیر کی عبادت ہوتی جتنی دیر تم نے کی ہے. اور تم 70 سال کی ایک ایوریج ایج ہے مثلا، اس میں اگر جاگ کے عبادت کرو تو کتنی دیر عبادت کر پاؤ گے خود جوڑ لو. لیکن روایت کہتی ہے اگر تم نے کچھ بھی نہیں کر سکتے، خالی دماغ سوچنے پہ لگا دیا کسی اچھے کام پر، یاد خدا پر، احکام خدا پر، بچوں کی تربیت پر، کمزوروں کی مدد پر، کسی بھی کام میں تم نے دماغ اچھے کام میں لگا دیا تو تمہاری 1 ساعت کا یہ غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بڑی عبادت بن جائے گا. یعنی ہمیں اپنے دماغ کو بھی ہمیشہ اس طرح الرٹ رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کے ہدایات کی روشنی میں اس کا بھی استعمال کر سکیں. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. خیر، وہ روایت بیچ میں آ گئی تو میں نے سنا دی. تو اسی میں جو چور میری امت کے اور میری امت کے کاہل کے جو بیٹھے ہیں بیکار، اور دماغ تو چل سکتا ہے، کم سے کم دماغ ہی چلاؤ. سوچو آج دن بھر کیا پلاننگ کل کے لیے کریں، کیسے بچوں کو جو نسلیں تباہ ہونے کا ڈر ہے اس ملک میں کیسے بچائیں، کیسے فلاں ہمارے دوست جو ہیں دنیا میں زیادہ لگ گئے ہیں اور مذہب بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کے گھر سے ان کے بچے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، کیسے ان کو بچا کے لائیں. ارے کسی اچھے کام میں دماغ لگا لو، نہ جانے اللہ اس کا کتنا اجر دینے والا ہے. تو یہ پھر اسی میں ایک ہے جفاکار. روایت میں اردو میں جفاکار کو ظالم بھی کہتے ہیں، جفا کرنے والا، ستم کرنے والا، بے مروتی کرنے والا. روایت کے کلمات ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی میرا نام آئے اور مجھ پہ صلوات نہ بھیجے تو وہ میرے حق میں جفاکار ہے. خیر، میں پھر اپنی گفتگو کو کل سے مربوط کروں. میں نے کل تک آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ ہم یہاں روزی کے لیے یا تعلیم کے لیے آئے اور روزی سے جڑ گئے، یا پڑھنے آئے. جو لوگ بھی یہاں آباد ہیں، میں نہیں آیا یہاں، میں یہاں رہتا بھی نہیں ہوں. ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہم کہنا اللہ نے سکھایا ہے. کھڑا ہوتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے سورہ حم میں، اور جب کھڑا ہو کے کہتا ہوں تو کہتا کیا ہوں؟ کہلاتا کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کھڑے ہیں اکیلے صفی حیدر تو کہنا چاہیے میں آپ تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مگر اللہ نے کہا میں یہیں سے ہٹا دے، میں یہیں سے ہٹا دے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ روزانہ کا ایک سبق ہے کہ اپنی میں کو الگ کرو. میں یعنی انا یعنی غرور، تم کچھ نہیں ہو، پوری کمیونٹی مل کے ہم کا وجود پیدا کرو
تاکہ وہ پیغمبر کی بات پوری ہو جائے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ پوری مسلم کمیونٹی بالکل ویسے ہے جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے کہ اگر انگلی میں تکلیف ہے، چوٹ لگی ہے، دانا ناخن ٹوٹ گیا، پک گیا ہے، تو تکلیف انگلی کو ہوتی ہے لیکن نیند دماغ کو بھی نہیں آتی، آنکھیں بھی سونے پہ تیار نہیں ہوتی۔ خیر، تو میں نے اس لیے ہم کہہ دیا، ورنہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں رہنے نہیں آیا ہوں، آپ کے درمیان آتا ہوں، ذکر اپنے فرائض کو حتی الامکان اپنی صلاحیت بھر کوشش ادا کر کے واپس جاتا ہوں۔ آپ نے یہاں آنا منتخب کیا یا پڑھنے کے لیے یا رہنے کے لیے، اور اپنا وطن چھوڑا یا جہاں سے بھی آئے۔ میں نے کل اس سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی، ہجرت اور ہجرت کی ذمہ داریاں، اس لیے کہ ہم سب یہاں جو آ کے بس گئے ہیں وہ مہاجر ہیں۔ میں نے کل سلسلے میں عرض کیا تھا کہ ایک ہجرت واجب ہے، اور وہ ہجرت ہے جب دین بچانا ہو، اور اس کے بعد پھر ہجرت کی مختلف قسمیں جن کو بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں نے اپنی بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ اگر کسی انسان کا دین بچنا مشکل ہو جائے، جہاں وہ رہے وہاں نہ ذکر دین، نہ ماحول، نہ بتانے والے، نہ سکھانے والے، اگر یہ کیفیت ہو اور دھیرے دھیرے ہم کٹنا شروع ہو جائیں اور ہمارے بچے مذہب سے نہ دیکھ سکے کچھ بھی، اور ان کے لیے ڈر پیدا ہو جائے کہ جب انہیں مذہب دکھائی نہیں دیتا، ماحول ملتا ہی نہیں ہے، نمونہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر کے کسی ملک کے چھوڑنے کی بات میں روز کہہ رہا ہوں، نہیں کر رہا، اس ملک میں آپ ہیں، لیکن ایسے دور دراز علاقے میں جا کے رہنا جہاں دور دور تک صدائے تکبیر نہ سنائی دے، کوئی ٹھکانہ نہ ہو، وہاں جا کے آدمی اللہ کو یاد کر لے، مولا کو یاد کر لے، چاہے توحید خطرے میں ہو، چاہے ولایت خطرے میں ہو، چاہے امامت سے دوری کا خطرہ ہو، تو وہاں سے ہجرت کر کے واپس آنا ایسی جگہ جہاں یہ سب امکان میں ہو۔ اتنی بات میں نے کل آپ کی خدمت کی، اتنا واجب ہے۔ دوسری گزارش میں نے کی تھی کہ ہم سب کو پھر جب ہم گھر و مکان خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حساب سے کہاں کا اسکول اچھا ہے بچوں کے لیے، اور کہاں پر ٹیکسز مثلا کم ہیں، اور کہاں پر امن و امان اچھا ہے، اور کہاں سیکورٹی کے حساب سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں مکان بنانے یا خریدنے یا کرائے پہ لینے پہ کہ کہاں ہم آسانی سے مرکز تک پہنچ سکیں گے، کہاں ہم بچوں کو لے جا کے مجلس میں جا سکیں گے، کہاں ہمارے پاس کم سے کم فاصلے پر جگہ ہوگی جہاں ہم مسجد، امام باڑے، مرکز سے آمد و رفت کو جاری رکھ سکیں گے۔ آج میں نے کل اس حدیث کو آپ کی خدمت میں سنانا شروع کیا تھا، آج اسی جگہ سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کہ مسجد اور مرکز اور امام بارگاہ جہاں عبادت گاہ ہماری ہے، وہاں سے آمد و رفت بھی ایک انتہائی ضروری چیز ہے، اور جو مرکز، امام بارگاہ، سینٹر، مسجد، روایت میں لفظ مسجد اس لیے کہ اس وقت مسجد ہی تھی بس، لیکن مسجد کا مقصد ہی وہ ہے جو عبادت کی جگہ، جو دین کے پہنچانے کی جگہ، جو ایکٹیویٹیز، مذہبی ایکٹیویٹیز کی جگہ۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں، یا مولا علی بھی مسجد میں صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، وہیں سے مسائل بھی بتائے جاتے تھے، وہیں پر احکام بھی جاری ہوتے تھے، وہیں پر فیصلے بھی ہوتے تھے، وہیں پر صحیح اور غلط کے فیصلے لیے جاتے تھے، کیا صحیح کیا غلط ہے، یعنی پورا نظام چلانے کا مرکز مسجد تھا۔ تو ہمارا مرکز یہ جو ہے مثلاً یہاں نماز بھی ہے، یہاں امام بارگاہ بھی ہے، یہاں تعلیم بھی ہے، ایک ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایسی جگہوں پہ آنے جانے کے فائدے میں نے کل آپ کی خدمت میں گنانا شروع کیے تھے، پوری روایت ٹھیک سے نہیں سنا سکا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں آج اسے آگے بڑھاؤں اور اپنی بات کو آپ کی خدمت پہنچاؤں۔ پیغمبر خدا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین کا ارشاد ہے، ازبغ ابن نباتہ راوی ہیں کہ من اختلف الی المسجد رجع باحدی سمان، جو مسجد سے آمد و رفت کو جاری رکھے گا وہ 8 اللہ کی عطاؤں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز لے کے ضرور آئے گا۔ میں یہیں پہ ایک بات عرض کر دوں، کورونا میں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دوسرے ذرائع سامنے آئے جن کے ذریعے گھر بیٹھ کے بھی آدمی نے مجلس بھی کی، ماتم بھی کیا، عبادت دعائیں بھی کی، ایک سہولت ہمارے ہاتھوں میں آئی۔ اب اس کے بعد
ایک کیفیت ہماری یہ بن گئی ہے کہ جب ہمارے گھر میں ہی سب کچھ آن لائن مل رہا ہے تو پھر ہم سینٹر جانے کی، امام بارگاہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نماز جماعت کی بات کو کنارے رکھ کے بات کر رہا ہوں. نماز جماعت تو مسجد میں آئے بغیر ہونے والی نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہا فی الحال. سب یہیں آ رہا ہے یا میرے پاس چوائس ہے کہ اس سینٹر میں فلاں خطیب پڑھ رہا ہے جو میرے حساب سے بہت کمزور سے چھوٹے سے، اور اسی وقت فلاں سینٹر میں جو میری پسند کے ہیں، حالانکہ میری پسند کے نہیں، اللہ کی پسند کے ہونا چاہیے، تو وہ میں ان کو گھر پہ سن لوں گا. مگر میں یہی حدیث پھر سنانا چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں گے، اپنی پسند کا سن لیں گے، سیکھ بھی لیں گے اس سے، لیکن گھر بیٹھ کے آن لائن سن کے ان 8 نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو حاصل نہ کر سکیں گے جو نعمت یہاں آنے پہ ملنے والی ہیں، جو کل میں سنا چکا ہوں آپ کو. کون کون ہے؟ ایسا برادر ایمانی مل جائے گا جس سے میری اور اس کی دوستی کا کوئی بھی اس کی وجہ نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اخن فی اللہ، وہ میرا دوست ہوا، میں اس سے محبت کرنے لگا. دونوں کی آپس کی محبت اور دوستی کے بیچ میں صرف یہ ہے کہ وہ بھی اللہ والا ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے دوست ہیں. دین کی دینی بنیادوں پہ دوستداری ہوگی، کسی اور غرض پہ نہیں ہوگی. یہ انسانی ضرورتوں میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی دوست تو ملتے ہیں، مگر آج خود غرضی سے دنیا خالی نہیں ہے بھی حقیقت یہ ہے کہ بڑی مشکل سے مخلص اور خالص کوئی جو دوست ہو اور بالکل للہ فی اللہ ہو نہیں ہوتا. اور ایسا نہ ملنے کے وجہ سے ہم مایوسیوں کے بھی شکار ہونے لگتے ہیں. روایت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کی ہے، وہ سنا دوں میں آپ کو. کہا دیکھو تم دنیا میں کچھ ایسی چیزیں چاہو گے کہ جیسی تم چاہو گے ویسی نہ ملے گی، لیکن جیسی ملے ان پر اکتفا کرو، ان پہ قناعت کرو، ان کو قبول کرو، تو ایک دن تم وہاں بھی وہ بھی پا لو گے جو تم چاہتے ہو. وہ 5-6 چیزیں شاید سب مجھے اس وقت یاد نہ ہو، میں نے آپ کو ساری سنانے کا وعدہ بھی نہیں کیا ہے. اس میں یہ ہے، اس میں ایک لفظ ہے کہ تم ایسے عالم چاہو گے. میں تو عالم ہوں نہیں، یہ نہ سمجھیے کہ مولانا اپنے فیور میں پڑھ رہے ہیں، آپ بہت جلدی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. میں عالم کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں. ایسا عالم چاہو گے جس میں کوئی کمی ہو ہی نہ، باعمل بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، زبان کا بھی میٹھا ہے، محبتی بھی ہے، منکسر مزاج بھی ہے، مسائل سے بھی واقف ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، دعا بھی اللہ اس کی قبول، کوئی کمی اس میں ہو ہی نہ، بے عیب عالم ڈھونڈو گے نہ مل پائے گا. اب اگر تم نے اس وجہ سے گھر بیٹھ رہے مایوس ہو کے تو کبھی نہ پاؤ گے. فرمایا جیسا بہتر سے بہتر ملے اسے اپناؤ تو ایک دن اللہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا جہاں عیب نہ ہوگا، جیسا تم چاہتے ہو. اسی میں جملہ بھی ہے، سب کام کے ہیں جو مجھے یاد آتا جا رہے ہیں، سناتا جا رہا ہوں کہ تم چاہو گے ایسا دوست ملے جس کی ہماری دوستی کے پیچھے کہیں سے کسی طرح کی کوئی خود غرضی نہ ہو، بس دوستی بالکل بے لوز دوستی، بغیر کسی غرض کی دوستی، نہ میرے پیسے سے اسے کوئی تعلق ہے، دوست اس لیے نہیں ہوا کہ میرا پیسہ اس کے کچھ کام آ جائے، مجھ سے بعد میں قرضہ مانگے گا، جو ہم لوگ اس طرح دوستیاں بہت کرتے ہیں. وقتی دوستیاں ہماری بہت ہوتی ہیں. ایک دم سے آپ کی کوئی قصیدہ خوانی شروع کر دے تو ہوشیار ہو جائیے. یہ ایک دم سے جو قصیدہ نازل ہوا ہے، اس قصیدے کے بعد جو مقطع شاعر کا آخری شعر ہوتا ہے اس میں کوئی چیز سامنے آ جائے گی. بعض بد نصیب ہوتے ہیں بیچارے، اتنے ہی میں خوش ہو جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. تو کہا بے لوث دوست جس کی تم سے کوئی غرض نہ ہو ڈھونڈو گے نہ ملے گا. لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اکیلے رہنے، زندگی اکیلے رہنا، چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، دنیا خراب ہے، گھر آ کے بیٹھ کے سب کو چھوڑ دیا. نہیں، جیسا بہتر سے بہتر ملے اسے اپناتے رہو. ایک دن اس دوست تک بھی پہنچ جاؤ گے جس کی دوستی اور تمہاری دوستی میں صرف بیچ میں اللہ ہوگا، کوئی غرض شامل نہ ہوگی. اسی میں ایک جملہ بہت کام کا ہمارے آپ کے، ہم آپ بہرحال تھوڑی بہت جو بھی نماز روزہ کر رہے ہیں، عبادت کے کچھ تو کر رہے ہیں نا. بالکل ان کے والے تو نہیں ہے نا کہ جن کو مطلب ہی نہیں رہ گیا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے کچھ ہم سے وہ بھی کہہ رہا، اور جو ہمیں کھلا رہا ہے کچھ ہم سے وہ بھی کہہ رہا. انہیں اب سننے سے مطلب ہی نہیں، بن گئے ہیں، کھا پی رہے ہیں،
اور دنیا میں لذتوں میں ڈوبے ہیں اور خیال ہی نہیں آتا کہ کچھ بنانے والے نے مجھ سے کہا، وہ بھی ان کی بات نہیں کر رہا، ہم آپ جو تھوڑی بہت نے کیا. سچ کہتا ہوں اگر ایک مرتبہ، میں خود ایک مستقل موضوع ہے، ایک مرتبہ ہم بیٹھ جائیں بارگاہ خداوندی میں یہ دیکھ کے کہ کون سی میری نیکی ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہوئی ہو، نہیں ڈھونڈے ملتی. روایات مستقل کہتی ہیں ہم آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی نماز میں خالی ایک رکوع جاتا ہے، اگر چلا جائے وہ بھی بہت بڑی بات، کبھی ایک سجدہ جاتا ہے، کبھی ایک تسبیح جاتی ہے، اس لیے بس اتنی دیر اللہ طرف دماغ رہا خضوع خشوع رہا، باقی ادھر گھوم رہے تھے، اتنا ہی جاتا ہے. اسی لیے نماز کے بعد جو روزانہ کی دعائیں، ہر نماز کے بعد کی دعائیں، الہی ہذہ صلاتی صلیت علی حاجۃ منک الیہا ولا رغبۃ منک فیہا الا تعظیما وطاعۃ واجابۃ لک الی ما امرتنی بہ. الہی پہلے نماز پڑھی کیوں پڑھی؟ تجھے نہیں چاہیے، میری ضرورت ہے، تو حق، تو مالک ہے، تیرے سامنے سجدہ کرنا ہی چاہیے، اسی میں نے نماز پڑھی، کوئی احسان نہیں کیا تیرے اوپر، نہ تیری ضرورت. اب پڑھی تو تیرے کہنے سے، تو ہے اس لائق کہ تیرے سامنے سجدہ کروں، لیکن آیا تو ثواب لینے کے لیے، ثواب لینے میں اگر مجھ سے چوک ہو گئی، ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعہا او سجودہا، اگر اس نماز کے رکوع یا سجدے میں کوئی خلل یا نقص مجھ سے رہ گیا ہو، فلا تؤاخذنی، آیا تھا ثواب لینے، مگر اتنی گڑبڑی کر سکتا ہوں کہ ثواب کے بجائے یہی میرا عمل، میرا مواخذہ، میری پکڑ، مجھ سے پوچھ تاچھ کروا دے، مجھے ملزم بنا دے کہ تم آئے تھے، یہی کرنے آئے تھے میرے ساتھ. فلا تؤاخذنی. میں اکثر مومنین سے بار بار کرتا ہوں، بہت سے مومنین دیکھا بہت عادت کر لی، اتنی نماز ضرور پڑھیں گے، لیکن وہ نماز ایسی ہوتی کہ نہ کبھی رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور نہ کبھی سجدے سے سیدھے اٹھ کے بیٹھتے ہیں. دونوں سجدوں کے بیچ میں سجدے سے سیدھے ہو کے اٹھ کے بیٹھنا واجب ہے، رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جانا بالکل سیدھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نہ کریں آپ بہت، لیکن جتنا کریں اتنا پوری محنت کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کریں. کوئی ضروری نہیں کہ 2.5 گھنٹے مصلی بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، لیکن 10 منٹ پوری توجہ لگا کے بیٹھیں. اور اس کے لیے بھی وہی میں نے کسی روایت میں پڑھا تھا، کسی گنہگار سے مربوط بات تھی کہ مالک سے دعا کرتے کرتے مجھے گناہ سے بچا، گناہ سے بچا، اور تو نہ بچائے گا تو پھر گناہ کروں گا، تمہیں بچائے گا پھر گناہ کروں گا، نہ بچائے گا پھر کروں گا، تو بچا تو میں بچوں گا. تو ویسی میں نماز میں اگر آئے تو ہم آ کے کھڑے ہوں گے، پروردگار میرا دماغ تو بھاگے گا، میری فکر تو ادھر ادھر جائے گی، میرا خضوع خشوع تو غائب ہو جائے گا، میں جلد بازی بھی کروں گا، میں جلدی سے نماز ختم کی کسی اور کام کی پلاننگ بھی شروع کر دوں گا، میرے اکیلے اس کو سنبھالنے کی بات نہیں ہے، تو میری مدد کرے گا تو یہ کام میں وہ کیسے کر سکوں گا جیسے تو چاہتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اس سے مدد لینے کی دعا پروردگار سے کرتے رہنا چاہیے. تو ان کان فیہا خلل نقص من رکوعہا و سجودہا فلا تؤاخذنی، اگر اس کی کمیاں ہو گئی ہوں، آیا تھا ثواب لینے، مصیبت بن جائے تو اس میں میری پکڑ نہ کرنا. وتفضل علیہ بالقبول والغفران، اور اس لائق تو نہیں میری نماز کے تیری بارگاہ میں قبول ہو، مگر تیرا فضل تو ہے نا، تو اپنے فضل کے سہارے میری نماز کو قبول بھی کر لے، اور میں نے اس نماز میں ہی جو غلطیاں کر ڈالی جس پہ سزا کا مستحق ہو گیا ہوں، ان غلطیوں کو بھی معاف فرما دے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کہا تم چاہو گے کہ ایسی عبادت کر ڈالو جس میں کوئی کمی نہ ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ایسی عبادت نہ ملے گی، تو دیکھو عبادت چھوڑ نہ دینا کہ ایسی نماز سے فائدہ کیا، ایسے روزے سے فائدہ کیا. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی داڑھی نہ مونڈیے رکھ لیے، ارے کہا مولانا پہلے داڑھی رکھنے لائق تو ہو جائیں. نہیں، اس کا الٹی ہے بات، داڑھی رکھنے لائق ہو جائیں تو رکھ لے نہیں، رکھ لیجئے تاکہ لائق بننے پہ مجبور ہو جائیے. دونوں بڑا فرق ہے. میرے مربی تھے مولانا غلام اسکر اللہ مقامہ، ان کے مربی تھے علامہ عادل اختر اللہ مقامہ. ان کا ایک جملہ میں اکثر یاد آتا سنا دیتا ہوں، ہم آپ کے سب کے تربیت کے کام کی چیز ہے. ہم میں سے کچھ مولوی حضرات ہوتے ہیں کہ ہم امامہ نہیں پہنتے، پہن قوم سے پڑھ کے امامہ نہیں پہنتے. کیوں؟ کہ امامہ پہننے لائق ہو جائیں. شیروانی نہیں پہنتے، مولانا نکلے مدرسے سے ہندوستان پاکستان کے، وہاں کی پہچان شیروانی ٹیپ تو نہیں رہی، خیر شیروانی نہیں پہنتے. ارے کہا شیروانی پہننے لائق ہو جائیں. تو علامہ عادل اختر کہتے تھے کہ شیروانی پہنیے، امامہ پہنیے تاکہ اس لائق ہو جائیے. یعنی جب سر پہ امامہ آئے گا تو پھر یہ امامہ تمہیں بچانا شروع کرے گا کہ بھائی سر پہ امامہ رکھے ہو خدا کے لیے، اب تو یہ سب نہ کرو.
تو یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ چادر، میری بہن کہتی ہے پردہ تب کریں گے جب ہم آنکھوں کی پاک ہو جائیں. آپ پہلے سر پہ چادر ڈال لیجئے، پھر پروردگار آپ کو وہ چیزیں عطا کر دے گا. تو خیر بات میں بات نکلتی جا رہی، میں کہتا چلا جا رہا ہوں. تو میرے عزیزو، عبادت ویسی کرنا چاہو گے جیسی تم نہ کر سکو گے لیکن چھوڑ نہ دینا. ویسی عبادت کرنا چاہو گے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ویسی عبادت کرنا چاہو گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. نہ کر پاؤ گے مگر چھوڑ نہ دینا. یہ عذر نہیں کہ ویسی نماز نہیں ہو پاتی. خطیب اعظمی کا جملہ پھر یاد آ گیا، بہت قیمتی، سناتے رہیے، پہلاتے رہیے. کہا نماز پڑھ لیجئے. ارے کہ لیں مولانا کیا نماز پڑھیں، دنیا کی ہر بھولی ہوئی بات تو نماز میں یاد آتی ہے. صحیح بات ہے، واقعاً دنیا بھر کی ہر بات، علم غلم، جتنا سب دماغ، جتنا کام، یہ سب چھوٹے کام، اگلے پلاننگ اور نہ جانے کیا کیا. میں آپ کے دماغ نہیں پڑھتا، میں اپنے دماغ کی بات کر رہا ہوں. دنیا جہان کی ہر بلا دماغ اسی وقت ڈھونڈ کے لاتا ہے، اور ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر پلاننگ ختم. ساری پلاننگ نماز پڑھ کے کریں. نہیں، نماز پڑھ کے یہ کرے کا پلان ہی نہیں ہونا چاہیے. نماز تو پڑھیں، آگے کریں، جب زندہ رہیں گے تو کر لیں گے. نماز واقعی ایسی ہونا چاہیے. کاش ہم سب کی منزل اس تک پہنچ جائے. تو کہہ رہے کیا کریں مولانا، مولوی صاحب نماز پڑھ کے کریں کیا؟ دنیا کی ہر بھولی بات تو اسی نماز میں یاد آتی ہے. مولانا غلام عسکری کہنے لگے پڑھتے رہیے، جیسے دنیا کی ہر بھولی بات اسی نماز میں یاد آتی ہے، ویسے ہی بھولا ہوا خدا بھی اسی نماز میں یاد آ جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد سے. ہاں، آپ کی صلوات کی رفتار اور طاقت بتا رہی ہے کہ بیٹی موبائل تو بنے ہیں، وہ تو جب 20% رہ جاتی ہے بیٹری تب وارننگ دینا شروع کرتے ہیں. آپ 60% سے وارننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک زوردار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں بات کر رہا تھا، بات زیادہ ہی پھیل گئی، بات مکمل بھی نہیں کر سکا، آج بھی نہیں مکمل ہو پائے گی. آمد و رفت جو ہے مسجد سے، سینٹر کے، مرکز سے، امام بارگاہ سے، جو گھر بیٹھ کے آپ سیکھیں گے وہ سیکھیں گے، لیکن یہ جو یہاں آ کے ملنے والا ہے وہ نہیں مل پائے گا. اور ان میں سے ایک چیز اور، اخن مستفادن فی اللہ، میں نے عرض کر لی بات. اب اس کے بعد زیادہ وقت نہیں بچا ہے کہ میں آگے بات کو چھیڑوں، لیکن کل میں نے کہنا شروع کیا تھا لیکن رہ گئی تھی بات. میں نے 8 چیزیں کل آپ کو گنائی تھی، میں آج پھر گنا دیتا ہوں کہ یا تو وہ دوست مل جائے گا جو صرف اللہ کے لیے تمہارا دوست بنا ہے، یا پھر تمہیں وہ پکی دلیل مل جائے گی دین پر، مذہب پر، امامت پر، ولایت پر، رجعت پر، غیبت پر، توحید پر، عقیدہ وجود خدا پر، قیامت پر، جزا و سزا پر. جہاں تمہیں شک پیدا ہو رہا ہے وہاں تمہارے لیے وہ آیہ محکمہ، وہ پکی دلیل مل جائے گی کہ پھر اس پکی دلیل کے بعد شیطان تمہیں وسوسے کا شکار نہ کر سکے. کہ معمولی نعمت نہیں ہے کہ آدمی وسوسوں اور شکوک سے بچنے کے لائق بن جائے. یہ وسوسوں اور شکوک سے بچنا اور مذہب کے بارے میں شک پیدا ہونا، اس کے مقابلے میں دلیل مل جائے، آیت محکمہ، وہ پکی دلیل مل جائے کہ جسے پھر توڑا نہ جا سکے. یہ مسجد، یہ مرکز، یہ مذہبی جگہ کے آمد و رفت کی برکتوں سے ہے. اور کیا مل جائے گا؟ فرمایا علم المستطرف، وہ علم جو کتابوں سے اور جو کوششوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم کی وہ کوالٹی جس کے لیے امام نے فرمایا کہ العلم نور یقذف بہ اللہ قلب من یشاء. اللہ جسے لائق سمجھتا ہے اس کے دل کو اس علم سے نور عطا کر دیتا ہے. دل سے دیکھنے کی صلاحیت، بصیرت، مذہبی سمجھداری، مذہبی شعور، جس کے ذریعے آدمی غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکے، وہ چیز مل جائے گی. مسجد سے آمد اور رکو گے وہاں تک تم پہنچ سکتے ہو. اور کیا مل جائے گا؟ رحمت منتظرہ. میں نے کل یہ بات شروع کی تھی، چھوٹ گئی تھی. میں نے عرض کیا کہ ہم آپ جتنے اچھے کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ثواب، جزا، جنت، یہ سب کاہے کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا نتیجہ. ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کے محتاج بھی ہیں اور اس کے ضرورت مند بھی ہیں، اور اس تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جتنے اعمال خیر ہم آپ انجام دے رہے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں رحمت کا. رحمت کے خصوصی مواقع بھی ہیں. مثلا
بارش کے وقت نزول رحمت کا ایک خاص وقت ہے، اس طرح کے بہت سے شب جمعہ اور اس طرح کے مواقع ہیں، تو ہم اپنی کوششوں سے اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی ہم رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں، ہم رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں، رحمت ہمارے انتظار میں نہیں۔ لیکن اگر مسجد سے آمد و رفت رکھو گے تو پروردگار کا شرف یہ ہے، کرم یہ ہے، روایت کہتی ہے وَرَحْمَةً مُنْتَظَرَةً، اگر مسجد سے آمد و رفت رکھو گی تو وہ رحمت جو تمہارے انتظار میں بیٹھی اللہ کی طرف سے وہ تمہیں مل جائے گی۔ انشاءاللہ کہ آپ اس فرق کو محسوس کر سکے ہوں کہ ایک رحمت جس کے ہم انتظار میں اور کوشش میں ہیں، جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ رحمت پروردگار جو میرے انتظار میں بیٹھی ہے، نمازی مسجد میں آتا ہے، مسلسل آتا ہے، آئے تو میں اس کے ساتھ جاؤں۔ تو یہ شرط جو ہے اللہ کی رحمت جو تمہارے انتظار میں ہو وہ مسجد میں آمد و رفت سے ہی حاصل ہونے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ باقی 3-4 کلمات جو ہیں میں ان میں چونکہ ان کے اندر پیغامات ہیں اور جو ہمارے زندگی سے تعلق ہے، اس لیے میں رک کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہیں پہ اس حدیث کے ان ٹکڑوں کو روک کے پھر آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں سے شروع کی تھی کہ اس مرکز سے آمد و رفت کو جاری رکھیے، ایک بات۔ دوسری بات یہیں پر ہے کہ اپنے گھر میں اپنی اور اپنی اگلی نسلوں کی مدد کے لیے اپنے گھر کو بھی ان تذکروں سے آباد کیجیے، یعنی سال میں کبھی ہمارے گھر میں ایک مجلس، ایک چھوٹی سے جشن، ایک دعا، کوئی بھی ایسا، میں تفصیل سلسلے کا عرض کروں گا، کچھ نہ کچھ گھر میں بھی ضرور کیجیے۔ یہاں آنے جانے کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے اگر آن لائن بیٹھ گئے، وہ یہیں آئیں گے تب نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کی تربیت اور خود اپنی مدد کے لیے بھی انسان کو اللہ نے بہت چیزیں عطا کی ہیں کہ جو اس کی مددگار بنتی ہیں اگر وہ اپنی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ روایات میں بکثرت ایسی چیزیں موجود ہیں، میں بھی ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کیے دیتا ہوں بہت تجربے کے بعد اس گنہگار وجود پر۔ میرے عزیزو، ہمارے کلچر میں، انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں البتہ، یہاں لندن کی نہیں، یو کے کی نہیں، اگر آپ نماز کے وقت کے علاوہ وضو کرنے لگیں تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ابھی تک نماز نہیں پڑھی آپ نے، وضو کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے کلچر میں ابھی تک دماغوں میں بیٹھا ہے کہ وضو تو بس نماز پڑھنے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ روایات میں بہت اس بات پر تاکید ہے کہ آدمی باوضو رہے۔ وہ اعمال جو انسان کو سدھرنے میں، برائیوں سے بچنے میں، روحانیت اور معنویت اپنے اندر پیدا کرنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کام ہے باوضو رہنے کی کوشش کرنا۔ کم سے کم اتنا تو آدمی کرے کہ جب واش روم تک جا کے وضو توڑے تو واش روم سے بغیر وضو کے نہ نکلے، اس کوشش کو جاری کرے۔ یہ وہ تاکید ہے جو انسان کو اچھا بننے میں مددگار ہوتی ہے اور ہوتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، علماء اخلاق نے جن چیزوں کی بہت تاکید کی ہے ان میں ایک باوضو رہنے کی تاکید بہت کی ہے اور ایک نماز شب پڑھنے کی بہت تاکید کی۔ یہ دو چیزیں بہت مددگار ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ دونوں ہدایتوں پر عمل کر سکوں، اللہ آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ اسے اور بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، سینٹر کے پاس رہیے، ایسی جگہ رہیے جہاں بچے سڑک پہ باہر نکلیں تو کبھی برقع، کبھی چادر، کبھی داڑھی، میں کہتا ہوں کبھی ٹوپی، کچھ دکھائی دے جو اپنے کلچر کو یاد دلاتا رہے، بالکل اجنبی نہ بن جائے ہو۔ اس کے بعد ہم عرف کا سلسلہ جاری رکھیے اور گھر میں بھی ضرور اس سلسلے کو، محفل، مجلس، دعا، کوئی بھی ایسا اجتماع جو مذہب سے جڑا ہو، جو مذہب کی یاد دلائے، وہ ضرور کیجئے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ سب اپنی جگہ میں، ایک نمونہ اس کا، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے بہت بڑے علماء جو صاحبان معرفت و عرفان تھے، ان کے عمل بھی جو ان کی زندگی معصومین کے ہدایات کی روشنی میں کوشش کرتے رہے ہیں کہ زیادہ معصومین کی ہدایت پہ عمل کریں، وہ ہمارے لیے بھی نمونہ کبھی کبھی بن جاتے ہیں۔ البتہ وہی ہونا چاہیے جو حقیقی ہے، منسوخ کر کے نہ بتایا جائے۔ جیسے اس وقت حالات ہیں کہ بزرگ علماء جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ علماء، اب ان کے نام سے نہ جانے کیا کیا منسوخ کر کے نئی نئی چیزیں
دشمنان دین پھیلا رہے ہیں. ان کی زندگی میں نہیں آیا, ان کے گھر سے, ان کے آفس سے تردید بھی ہوتی ہے. میں بس سنا ہی دیتا ہوں. کم سے کم ایک چیز ہماری میڈیا بہت چل رہی, فاتحہ کبیرہ. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں, کتنی مرتبہ کیا پڑھو, کتنی بار کیا پڑھو. ایک بات آپ سے بتا دوں, جہاں 12 بار پڑھو اور 14 بار پڑھو اور 786 بار پڑھو اور 110 بار پڑھو, گنتیاں آئیں سمجھ لیے مینوفیکچرڈ ہے. یہ ہمارے کلچر کی گنتیاں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے دور میں 7 بار, 70 بار, 10 بار, 40 بار, یہ گنتیاں آپ کو روایات میں ملیں گی. یہ جہاں 12, 5, آپ یہ نہ کہیں میں 12, 5, 14 خلاف, بڑی جلدی بات کو کہاں سے کہاں پودا کر دیا تھا. ہماری زندگی نہیں میں پنجتن پاک, آل آبا, 12 امام, 14 معصوم, اللہ ایک, یہ سب چیزیں ہمارے وجود کا ایک حصہ, عقائد کا حصہ. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے خاص کر کے, کہ جو آپ کو آسان سی چیزوں میں ایک چیز کہ جو مینوفیکچرڈ ہے, جو معصوم کے زمان کا نہیں, معصوم کے دور کا نہیں, بنایا ہوا ہے, اس کی ایک پہچان ان گنتیوں میں چھپی ہوتی ہے. یہ گنتیاں جو ہم نے اپنے کلچر سے اٹھائی ہیں, ان کا وہاں سے نہیں لے کے آئی, وہ اس وقت کی روایات میں چیزیں نہیں ہیں. اسی میں ایک چیز آ گئی, فاتحہ کبیرہ. فاتحہ سورہ حمد کا نام ہے. سورہ حمد کی تلاوت کے بے حساب ثواب تفاسیر میں درج ہیں. اس حد تک ہیں کہ اگر چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مردہ پر پڑھا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہیں کرنا چاہیے. اس حد تک سورہ حمد کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی. اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا, آغا بہجت کے نام سے فاتحہ کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب اس میں نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا, کون سورہ کتنی بار اور کون کتنی بار اور کیا کتنی بار, 10 بار اور 12 بار اور 14 بار اور 100 بار, مختلف گنتیاں لکھی ہوئی ہیں. جب وہ میڈیا پہ آیا تو ہم نے خود قم میں جو ہمارے افاضل ہیں ان سے رجوع کیا کہ بھیا ذرا یہ گنتی والا معاملہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا لگ رہا ہے ایجاد, لگ نہیں رہا ہے کہ کہیں معصوم سے. اور آغا بہجت کوئی اپنی طرف سے ڈیزائن کر کے نہیں دینے والے, سمجھ لیے, کوئی عالم اپنی طرف سے ڈیزائن نہیں کرے گا, جو دے گا معصوم سے پہنچائے گا, منتقل کرے گا. تو ان کے گھر سے, ان کے آفس سے تردید کی گئی کہ نہ ان کے تحریروں میں ہمیں یہ کوئی فاتحہ کبیرہ نام کی کوئی چیز ملی ہے, نہ ان کی زندگی میں ہم نے کبھی ان کو کسی کو بتاتے سنا, نہ ان کو کرتے دیکھا. تو اس وقت یہ ساری مصیبتیں, اس کے اہداف اغراض کیا ہیں وہ ایک الگ بات ہے, آئی ہوئی ہیں. ان کے درمیان ہمیں جاگتے اور چوکنا رہتے ہوئے اپنے اصلی دین تک خود کو پہنچانا ہے. تو بہرحال ہمارے علماء کی سیرت اور ان کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے بہت کچھ سکھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. تفسیر المیزان سے آپ واقف ہیں, تھکن آپ کی بہت بڑھ گئی ہے, ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کو. صلوات کا مطلب نزول رحمت ہے نا. تو سوکھی ہوئی گھاس سوکھنے لگے تو جو پانی برستا ہے تو پھپک کے نکلتی ہے کہ نہیں, تو صلوات کی آپ کے چہروں پہ بھی اثر آ ہی جاتا ہے, شادابی بڑھ جاتی ہے. ایک صلوات اور اس سے بہتر وید دیں محمد والے محمد. صاحب المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ, سب آپ جانتے ہیں اس وقت کی دنیا, بہت ہی اخلاق, معرفت, عرفان, عبادت والی شخصیت, واقعات بہت ہیں. ان کی سیرت کا ایک واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ کوئی ان کا چاہنے والا تھا قم میں, محلے کا نام بھی لکھا ہوا گزر خان, جو قم جو گئے ہیں مدرسہ فیضیہ دیکھا, اس کے سامنے جو چھتا ہے وہ گزر خان کہلاتا ہے. اس میں کہیں کوئی مومن رہتا تھا جو ایک مجلس کرتا تھا, اور ہر سال اس مجلس میں شرکت کے لیے علامہ طباطبائی کو بلاتا تو تشریف لے جاتے تھے, پڑھنے نہیں شرکت کرنے کے لیے. جہاں گھر کے اس حصے میں مجلس ہوتی تھی, ہمارے یہاں کی طرح جیسے ہمارے یہاں گھروں میں امام بارگاہیں بنی ہوتی ہیں, یہ میں نے ایران میں نہیں دیکھا کہ گھروں کے اندر مثلا امام بارگاہ ہو, گھر میں امام بارگاہ الگ بنی ہوتی ہے. خیر, تو وہ جہاں وہ گھر میں مجلس کرتے تھے, گھر میں جیسے آپ کرتے ہیں گھروں میں ڈرائنگ روم اور ادھر ادھر خالی کیا مجلس کر لی, اور کرنا ہی ہے, یہی تو آپ کو کہنا ہی چاہتا ہوں میں کہ خالی سینٹر نہ آئیے, گھر میں بھی کیجئے, ضرور کیجئے. تو جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی وہاں نہیں بٹھایا علامہ کو, کسی دوسری جگہ بٹھایا شرکت کے لیے.
تو جب مجلس ہو گئی تو علامہ نے کہا جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی وہاں کیوں نہیں بٹھایا؟ کہا وہاں کچھ کام چل رہا ہے، مرمت وغیرہ ہو رہی ہے، اس لیے وہاں آپ کو نہیں لے گئے، وہ مرمت ہو جائے اس جگہ کی تو پھر وہیں کہیں گے۔ تو سنیے، علامہ نے کہا نہیں، مجلس ختم ہو گئی مگر اس جگہ نہیں ہوئی جہاں ہمیشہ ہوتی تھی اس گھر میں۔ اب علامہ نے کہا مجھے وہیں پہ لے چلو جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی۔ لے آئے، کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو 20 سال شاید ہو گئے تھے۔ کہا 20 سال سے جس جگہ محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سے کون کون گزرا ہے اور کتنی برکتیں چھوڑ گیا ہے، میں اس برکت سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے وہاں پہ لے کے چلو۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے گھر میں ایک حدیث قصہ ہی چاہے کر لیں، ایک چھوٹا سا جشن کر لیں، ایک چھوٹی سی مجلس کر لیں، برکتوں کے لانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور ایک اور چھوٹی سی کوشش گھروں میں ضرور ہونا چاہیے، ہمارے گھر چاہے کتنا چھوٹا ہو، ایک مصلی کی جگہ، ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ایسی ہونا چاہیے کہ جہاں آدمی نماز بھی پڑھ سکے اور کچھ علامات جو پہچان بنتی ہیں عزاداری کی، عزا خانے کی، ان میں سے کوئی چیز ہو، تاکہ ایک ٹھکانہ وہاں پر ہمیشہ رہے جو بچوں کو ادھر متوجہ کرتا رہے کہ یہ جگہ اللہ کو یاد کرنے کی ہے، مولا کو یاد کرنے کی ہے، اس جگہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کی تہذیب یہ ہے۔ اور وہیں پہ ایک چھوٹی سی کوشش اور، بچے بڑے ہونے سے پہلے، بہت پہلے سے ان کی امام، ان کا مصلی، ان کی جانماز، ان کی تسبیح، ان کی سجدگاہ، ان کی چادر، وہ ساری چیزیں جو انہیں زندگی میں آگے جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اتنے بچپن سے ان کے لیے کر دیجئے کہ وہ اسی میں پلے بڑھیں گے تو انشاءاللہ باہر کا خراب ماحول بھی انہیں بگاڑ نہ سکے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس میرے عزیزو، ہم تک جو دین پہنچا، جنہوں نے پہنچایا، مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے، اور ان میں جو دین مٹ جاتا اگر کربلا نہ ہوتی، اور کربلا کی آواز وہیں اسی ریگستان میں دفن کر دی جاتی اگر اسیران اہل حرم نہ ہوتے، اگر زینب نہ ہوتی، اگر سید سجاد نہ ہوتے، اگر حسین کی کمسن بچی سکینہ نہ ہوتی، رباب نہ ہوتی، کوک جلی۔ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کے سفر میں مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ قافلہ شام کے زندان تک پہنچا ہے، یا ایام اسی سفر کے ہیں۔ میں نے کل اس سے پہلے بھی بار بار تذکرہ کیا کہ کربلا کی مصیبتوں میں جو ایک بہت بڑی مصیبت جس کا تذکرہ خود میرے مولا حسین بار بار کرتے تھے، وہ پیاس ہے۔ سید سجاد جن باتوں پہ ہمیشہ بے چین ہوتے رہے جب تک زندہ رہے، ان میں سے ایک یہی تھا کہ جب پانی سامنے آتا تھا تو تڑپ کے رونے لگتے تھے، آنسو بہتے تھے، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ میرے عزیزو، حسین بھی اپنی مصیبتوں میں جس خصوصیت سے اس مصیبت کا تذکرہ کیا ہے، سید سجاد کے ذریعے ہمیں آپ کو پیغام تو بھیجا ہی تھا۔ ایک فقرہ اور جو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ روایت کہتی ہے کربلا کی صورتحال اور آتش کی اور پیاس کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے امام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، میرے بیٹے زین العابدین، پیاس کی شدت سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، زہر سے حسن مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے خون کے ساتھ ٹس میں گرے تھے، مگر یہاں پیاس کی شدت نہیں، اس جملے کی کیفیت کو محسوس کریں۔ کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی برستا ہے تو گڈھوں میں، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جب کبھی تیز دھوپ پڑ جائے تو یہ پانی سوکھتا ہے۔ جب سوکھتا ہے تو پہلے پانی ختم ہوتا ہے، پھر پانی کی تری ختم ہوتی ہے، پھر پانی کی نمی ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی جب تیز دھوپ اس پہ مسلسل گرمی پڑتی رہتی ہے اور پانی بالکل سوکھ جاتا ہے تو یہ زمین جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے۔
یعنی پیاس کی شدت میں زمین چٹک جاتی ہے۔ پیاسا حسین کہہ رہا تھا میں اتنا پیاسا ہوں کہ شدت آتش سے میرا کلیجہ چٹک گیا ہے۔ دوسرا فقرہ امام کا پیاس کی شدت کا یہ تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے شدت آتش سے وہ کیفیت ہے کہ ایک سیاہ ستون ہے جو نگاہوں کے سامنے زمین سے آسمان تک پھیلا ہے۔ بابا کہ اسی پیاس کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے علی اکبر آئے تھے میدان جنگ سے۔ انہیں معلوم تھا میرے بابا کے پاس پانی کہاں ہے جو مجھے پلائیں گے، انہیں معلوم ہے، مگر کیوں آئے تھے بابا؟ پیاس بہت شدید لگی ہے، پانی مل جاتا۔ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، میرے دہن میں اپنی زبان ڈالو۔ بیٹے نے باپ کے دہن میں زبان ڈالی اور پھر فوراً زبان کھینچ لی۔ بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہوا ہے، آپ کے دہن پہ زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ یہ حسین کی پیاس تھی۔ مگر میں پھر کہوں گا ایک جملہ، کربلا میں جتنے پیاسے تھے اصغر گلے پہ تیر کھا کے سیراب ہو گئے، اکبر کے گلے پہ سینے پہ برچھی لگی جام کوثر سے سیراب ہو گئے۔ ارے سب کربلا کے مجاہد اور شہید کربلا میں شہادت کے بعد سیراب ہو گئے، مگر اسیران اہل حرم محرم کی 10 تاریخ سے لے کے آزادی تک خیمے میں نکلے تو پیاسے نکلے، کربلا چھوڑی تو پیاسی، پانی ملا مگر کبھی جی بھر کے پانی نہ ملا، کبھی تشنگی نہ بجھی، شہید شہادت پہ سیراب ہو گئے، اسیر جب مدینے پہنچے تو پانی مل گیا، مگر حسین کے سینے پہ ایک سونے والی چھوٹی سے بچی سکینہ جو شام میں دفنا دی گئی، اس کا مطلب یہ آج بھی دنیا سے گئی ہے تو اسے جی بھر کے پانی نہیں ملا ہے۔ پیاسی بہن کو حسین کے بارگاہ میں حسین کے بیٹے نے پیش کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ